تو آپ اتنی دردمندی کے ساتھ ملت کے مسئلے کو لیتے تھے، اپنی امت کے مسئلے کو. آپ بالکل نکل پڑے گھر سے کہ یہ خوشخبری سنا دوں اپنی امت کو کہ 84 سال کا معاملہ تھوڑے دیر میں حل ہو رہا، اس سے بھی افضل. لیکن جیسے ہی نکلے دو مسلمان، حدیث میں کہ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ، دو آدمیوں کو دیکھا آپ نے نکلے، اور تب دو آدمی لڑ رہے تھے. لڑ کیا؟ تلوار چلا رہے تھے، ایک دوسرے کی عزت لوٹ رہے تھے. کسی مسئلے پر کیا کیسا ہونا چاہیے، اس میں بحث بڑی زور کی ہو گئی، معاملہ تھوڑا آگے بڑھ گیا، خوب غصہ غصی کی بات آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کتاب میں متفق ہیں کہ یہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا. اتنی منحوس چیز ہے یہ اختلاف، یہ لڑائیاں جس کو ہم ہر اپنا حق سمجھتے ہیں. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. اللہ جل شانہ کی تعریف، اور وہی حقیقت میں ہر اچھے کام پر تعریف کے لائق ہیں، اور جو خراب کام ہم لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں اس پر بھی اللہ جل شانہ پاک ہیں، سبحانہ ہیں. تو ان کی تعریف ہوئی، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے سب سے بڑے رحمت للعالمین تھے، ان پر درود و سلام پڑھنے کے بعد یہ ایک بہت ہی مسرت کا موقع ہے اور خوشی کا. اور میرے خیال سے جس طرح سے اس آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے اس میعاد کی آج کا یہ پہلا دن ہے، اسی طریقے سے آج ایک دوسرے سے مسائل کو سمجھ کر کے آگے بڑھنے کا دن ہے، اور یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. اور میرے خیال سے ہر آدمی انتہائی جذبے اور خلوص اور محبت کے ساتھ اس کاروان ملت کو اور ملک کو بھی، اور کاروان کہیے کہ ہر طرح کے ورگ جو یہاں ہے ان سب کی صحیح خودی خوانی کے لیے یہ کارواں جو ہے اس کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں ہمارے عزائم کا ہے. تو ایسے موقع سے ہم کو انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگوں کو دعائیں دی جائیں، مبارکباد دی جائے، دعائیں لی جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی ہمت اور عزم کے ساتھ ملت کے اور ملک کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے عزم کے ساتھ آگے بڑھا جائے، اور کامیابی کے، اتفاق و اتحاد کے، اور ہر طرح کے فتح و کامرانی کے جو کچھ بھی وسائل و اسباب ہو سکتے ہیں ان سب کو لے کر کے اپنا خاص مزاج بنا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جتنے بھی منفی نگیٹو مسائل آتے ہیں اور وہ زندگی کا خاصہ ہے، ان سب سے بچتے ہوئے یا ان کو انگیز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا عزم کریں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ہم کو اول دن سے اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. ہم اس وقت ملت کے تئیں اور ملک کے تئیں انتہائی ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی، ایک بہترین شہری ہونے کے ناطے بھی، اور یہاں جو لوگ ہیں آئے ہوئے یا اس سے متعلق آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت سے، وہ کسی نہ کسی حیثیت سے کہیں نہ کہیں ذمہ دار حضرات ہیں. صرف اپنے گھر کے اور ماحول اور معاشرے کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ملت کے تمام اہم مسائل سے متعلق وہ ذمہ دار یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھیں. اور نا اتفاقی جو سب سے بدترین چیز ہے، اگر میں رمضان سے متعلق لفظ کہوں کہ ہمارے پیارے نبی جو ساری انسانیت نہیں سارے مخلوق میں سب سے افضل تھے، تمام مخلوقات میں جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ ساری خوبیاں، سارے معجزات، ساری بڑی اچھائیاں، چھوٹی اچھائیاں سب لا کر کے انبیاء کو دے دیا تھا. ان سے بڑھ کر کے نبیوں سے بڑھ کے کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن ان سارے نبیوں کو جو خلاصے
کریم تھے، خلاصے کائنات تھے، ان کی ساری خوبیوں کو بھی ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو انتہا ہے، یعنی مخلوق میں کسی کو کوئی بلندی دی جا سکتی ہے تو یہ سب سے عظیم چیز اللہ کے نبی کو دی گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات، بڑی بڑی سارے نبیوں کو، یوسف علیہ السلام کو، لیکن ان ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی لمبی بات کہنے کا مقصد صرف ایک لفظ کہنا، ایک جملہ کہنا ہے مجھے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اتنے افضل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا، اس کے باوجود آپ پر کو جب بتایا گیا کہ شب قدر 84 سال کی عبادت سے بھی بہتر ایک رات کی عبادت شب قدر کی، تو اس کو اللہ جل شانہ نے آپ کو بتایا۔ آپ امت کے لیے بے چین رہتے تھے، کاش کہ اس کا آدھا آنا بھی ساری تنظیموں کو مل جاتا، سارے لیڈروں کو مل جاتا، سارے مولانا لوگوں کو مل جاتا تو دنیا کا کلیان ہو جاتا، اس وقت سارے خرخشے دور ہو جاتے۔ تو آپ اتنی دردمندی کے ساتھ ملت کے مسئلے کو لیتے تھے، اپنی امت کے مسئلے کو، آپ بالکل نکل پڑے گھر سے کہ یہ خوشخبری سنا دوں اپنی امت کو کہ 84 سال کا معاملہ تھوڑے دیر میں حل ہو رہا، اس سے بھی افضل۔ لیکن جیسے ہی نکلے دو مسلمان، حدیث میں ہے کہ فَتَلَاحَا رَجُلَانِ، دو آدمیوں کو دیکھا آپ نے نکلے، اور تب دو آدمی لڑ رہے تھے، لڑ کیا تلوار چلا رہے تھے، ایک دوسرے کی عزت لوٹ رہے تھے، کسی مسئلے پر کیا کیسا ہونا چاہیے اس میں بحث بڑی زور کی ہو گئی، معاملہ تھوڑا آگے بڑھ گیا، خوب غصہ غصی کی بات آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کتاب میں متفق ہیں کہ یہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ اتنی منحوس چیز ہے یہ اختلاف، یہ لڑائیاں جس کو ہم ہر اپنا حق سمجھتے ہیں، اور شیطان یہاں تک بہکاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب ہم کھڑا ہوتے ہیں کچھ کہنے کے لیے، کسی کی غلطی بتانے کے لیے، ہو چاہے نہ ہو، کہتے میں برداشت نہیں کروں گا، اس کو ایسا برداشت کر کے ہم نہیں چلیں گے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ ہاں میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، برا سوچ رہا ہوں، برا چل رہا ہوں، یہ برداشت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن آپ تو پیدا ہی ہوئے برداشت کے لیے بھائی، صرف برداشت کے لیے پیدا ہوئے، برداشت کیجئے، اس کو سمجھائیے، اس کو جھیلیے، یہ ہے۔ اور نبی کی سنت بھی یہی تھی کہ جانی دشمنوں کو سب کو ایسے ہی کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی منحوس چیز ہے، نبی سے بھی وہ علم بھلا دیا گیا، کہیں کہ انسیتھا، مجھے میرے حافظے سے اڑا دیا گیا، کہیں بھلا دیا گیا، کہیں یہ ہے۔ تو اس کو ہم لوگ ہلکے میں نہ لیں، اپنے گھریلو معاملات ہوں یا ملت کے مسائل تو بڑے اہم ہوتے ہیں۔ تو نبی سے جب دو آدمیوں کی منحوسیت، اور منحوسیت کیا تو کہہ نہیں سکتے، صحابہ تھے وہ، ان سے عظیم کون ہو سکتا تھا، صحابہ سے بڑھ کر کے تو کوئی پیدا نہیں ہوا انبیاء کے بعد، تو ان کے تکرار اور بحث سے اللہ نے یہ سب کر لیا۔ تو ہم تو پتہ نہیں کتنے طرح کی لڑائیاں لڑتے ہیں، کتنے طرح کے فتنے حق بات کے نام پر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے بہت بابرکت مہینے میں، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ صرف دستور دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ رمضان بھی دیکھ رہے تھے، اس وقت خوب مزاج بنا رہے گا، شیاطین بھی ادھر قید ہوتے ہیں پورے طور پر، ہے کہ نہیں؟ اور یہ روزہ ہے جس میں ہر طرح کا کنٹرول کرنے کا آدمی انسان عادی ہو جاتا ہے۔ روزہ سیام کے معنی ہی ہوتا ہے کنٹرول کرنے کے، بالکل اپنے آپ کو روک لینا، حلال تو حلال ہے، حرام کھانے سے بھی روک لینا، حرام بیوی حلال بیوی سے بھی رک جانا۔ تو یہ ایسا مہینہ کا شاید انہوں نے انتخاب اسی لیے کیا ہے، قیام ہے اور افطار ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، بہرحال اس مجلس کو اللہ جل شانہ مبارک بنائے۔ جن بھائیوں کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اللہ جل شانہ ان کو موفق بنائے، ہر طریقے سے توفیق ارزانی فرمائے۔ اور ایک عرب نے مجھ سے کہا تھا، جب میں 22 سال پہلے جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بنا تھا، تو اس نے پہلا، مجھے امید تھی کہ وہ بہت لمبا چوڑا تعریف نہ کرے، اچھا کہے نہیں کچھ، تو اس نے کہا شیخ اصغر ھذا تکلیف ولیس بتشریف،
یہ اتنا بڑا آپ کو مکلف ذمہ داری، اتنے بوجھ ڈالا گیا ہے کہ اس کو آسانی سے مت لیجئے گا، بہت بڑا معاملہ ہے یہ۔ ولیس تشریف، کسی طرح کی اس میں عزت، مرتبہ، رتبہ، درجہ بڑھنے کا وہم و گمان بھی مت لائیے گا۔ میں نے بعد میں اور زیادہ غور کیا تو مجھے لگا کہ سب سے اچھی مبارکبادی اور سب سے اچھا مشورہ یا سب سے اچھی بات انہوں نے ہی یہ کہی تھی۔ تو یہ تشریف نہیں، حقیقت میں تکلیف ہے، اور تکلیف صرف اپنے گھر کنبے کی نہیں ہے، پوری ملت کی ہے، اور وہی ملت جو اس وقت زبوں حالی میں اپنے مرثیہ پڑھنے کے لائق ہوتی چلی جا رہی، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ تو ایک ہوا ذمہ داریوں کا مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فیروز صاحب کے سلسلے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ آخری وقت تک انکار کر رہے تھے، اور نوائز صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ان پر آخری زور ڈال رہے تھے، تو اس میں تو ایسی ہی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو نہیں چاہتا اس کو مل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اصل کسی کو بنا دینا کمال نہیں ہے، بنا دینے کے بعد اس کے ساتھ چلنا، اور چلنے کے لیے جتنا وہ چلتا ہے اس سے زیادہ چلنے کا حوصلہ رکھیں، نیت رکھیں، اور اتنا ہی چلیں۔ ہم کسی کمزور امیر کو، کسی کمزور قائد کی کمزوری کو ہم کسی کام نہ ہو تو ہم اس کی کمزوری نہیں سمجھتے، ہم اس ٹیم کی کمزوری سمجھتے ہیں، اور اس کے ممبران کی کمزوری سمجھتے ہیں، جو اتنے قابل ہونے کے باوجود ایک کمزور کو اتنے سارے قوت والے مل کے قوی نہیں کر سکے، مضبوط نہیں کر سکے۔ تو ہماری ذمہ داری اس سے کم نہیں ہے کہ ہم ہر طریقے سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے جذبات سے، ہر طریقے سے ہم کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، کمی ہے بھی نہیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور پوری ملت کو آگے جوڑ کر کے، تیسری چیز کہ پوری ملت کو جوڑ کر کے ہم آگے بڑھنے کا عزم کریں، اور اس پر پورے طور پر آج ہی سے کوشش بھی کریں کہ ہمارا آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت جن حالات میں اور جس قوت کے ساتھ آیا تھا، اس کے بعد سے اور بھی آل انڈیا چیزیں بنی، لیکن اس کا ایک کردار تھا، اس کی ایک تاریخ تھی اور پہل تھی، یہ ہم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات سے ذرہ برابر بھی ہم مایوس نہیں ہیں کہ وہ یجمع العالم فی واحدی، کہ وہ ہماری اس ٹوٹے پھوٹے کام میں وہ بہت دنیا کا عظیم ترین انقلاب لا دے۔ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو، سب لوگوں کو اس رمضان المبارک مہینے کے تمام برکتوں سے شاد کام فرما دیں، اور ہماری اس مشاورت کو بھی ہر طریقے سے اللہ جل شانہ تعمیر و ترقی سے معاون فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔